اگر انسان کا دل دنیا کے مال میں ڈوب جائے تو وہ آخرت کا راہزن ہے۔ جھوٹ بولنا اس لیے حرام ہے کہ دل پر اثر کرتا ہے اور دل کی شکل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اور سیاہ بنا دیتا ہے۔ اگر جھوٹ کسی مصلحت کی بنا پر بولا جائے مگر دل میں اسے مکروہ ہی جانا جائے تو جھوٹ بولنا حرام نہیں۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنے آپ کو چاروں جانب سے گھیر لینا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہیلہ جوئی ہے کہ شیطان نے اس راہ پر چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو بات ایک لفظ میں ادا ہو سکتی ہو، اگر اس کو 2 لفظوں میں ادا کیا جائے تو یہ دوسرا لفظ فضول اور زیادہ ہے اور اس کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ شیطان کو تیرے خلاف نفسانی شہوتوں اور خواہشوں کے ذریعے طاقت میسر آتی ہے، پس تو امید اور فریب کے طور پر خود کو دھوکہ نہ دے۔ نفس کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ امن اور غفلت اور سستی و کاہلی میں ہی تو رہے۔ مغروروں میں نمازی کی مثال خشک درختوں میں سرسبز و شاداب کی مثال ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر اس سے نکاح کر لیا، اس کا انجام پریشانی اور غم ہے۔ اس وقت تک کسی فن میں مشغول نہ ہو جب تک پہلے والے فن کی اچھی طرح تکمیل نہ کر لو۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ چھونے میں نہایت نرم ہے مگر منہ میں قاتل و مہلک زہر لیے ہوئے ہے۔ باتیں 4 قسم کی ہیں۔ پہلی وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو، اور دوسری وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو، اور تیسری وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، اور چوتھی وہ باتیں جو نفع اور نقصان سے خالی ہوں۔